مولا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين بآواز بلند پڑھ لیجئے الصلاة والسلام عليك يا وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام القبلتين صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا پڑھیے صلی اللہ علیکہ یا وسلم عليك يا حبيب أكثر مصطفیٰ سے ایسی زیبائی ملی أكثر مصطفیٰ سے ایسی زیبائی ملی أكثر مصطفیٰ سے ایسی زیبائی ملی کھل اٹھا رنگے چمن پھولوں کو رعنائی ملی کھل اٹھا رنگے چمن پھولوں کو رعنائی
پر جس طرف اٹھی نگاہیں محفل کونین میں، جس طرف اٹھی نگاہیں محفل کونین میں، یہاں پہ حضور کے غلام ہوں، وہاں پر رحمت للعالمین کی، رحمت للعالمین کی جلوہ فرمائی ملی، رحمت للعالمین کی جلوہ فرمائی، اور گر مدینے میں میسر آ گئی 2 گز زمین، گر مدینے میں میسر آ گئی 2 گز زمین۔ جب حضور کی نگری میں غلاموں کا تو یہی طریقہ ہے اور یہی چاہت ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے قدموں میں موت آ جائے، جگہ مل جائے، آپ کی نگری میں مل جائے۔ تو جب حضور کے قدموں میں موت آ جائے، جگہ مل جائے 2 گز، تو پھر کیا ہے؟ پھر ہمارے منتشر، سمجھیے گا، پھر ہمارے منتشر اجزاء کو یکجائی ملی، پھر ہمارے منتشر اجزاء کو یکجائی ملی، کھل اٹھا رنگے چمن پھولوں کو رانا، اور بحر عشق مصطفیٰ کا ماجرا ہو کیا بیان، بحر عشق مصطفیٰ کا ماجرا ہو کیا بیان، کہ لطف آیا ڈوبنے کا، لطف آیا ڈوبنے کا، جتنی گہرائی ملی، لطف آیا ڈوبنے کا، جتنی گہرائی۔ اور آخری شعر نسبت کی بات ہے کہ چادر زہرا کا سایہ ہے تیرے سر پر نصیر، چادر زہرا کا سایہ ہے تیرے سر پر نصیر، فیض نسبت دیکھیے، فیض نسبت دیکھیے، اور ہمیں نسبت بھی زہرائی ملی، فیض نسبت دیکھیے، نسبت بھی زہرائی ملی، اکثر مصطفیٰ سے ایسی زیبائی ملی۔ حمد و ثنا کے بعد حضور سید عالم نور مجسم سرکار عبد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ
اقدس میں حاضری پیش کرنے کے بعد دوستان ذکر پچھلے 2-3 جمعۃ المبارک سے میلاد پاک کا موضوع چل رہا ہے۔ ایک تو وہ خوشی ہوتی ہے کہ جب اللہ رب العالمین آپ کو اولاد سے نوازتا ہے، جب کسی کو بیٹا عطا فرمایا، کسی کو بیٹی عطا فرمائی، تو اس عطا کے بعد بھی جو محبت والے ہوتے ہیں، اس سے پیار کرنے والے ہوتے ہیں، وہ خوشیاں مناتے رہتے ہیں۔ عام دنیا کا ایک طریقہ ہے، جب آپ کو اللہ اولاد سے نوازتا ہے، بیٹا ہو بیٹی ہو، پھر آپ کتنی خوشی مناتے ہیں۔ عزیز و قارب وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں، مبارک کے لیے آتے ہیں، آپ دعوت کرتے ہیں، خوشی مناتے رہتے ہیں، کئی روز تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اسی طرح حضور کی میلاد کی خوشی منانا صرف اور صرف 12 ربیع الاول شریف کے ساتھ خاص نہیں ہے، خاص اس بات پر ہے کہ حضور کی اس دن ولادت ہوئی ہے، حضور کی اس دن ولادت ہوئی ہے، اس کی خوشی کچھ اور ہے۔ لیکن ولادت ہونے کے بعد اتنے کریم آقا اللہ نے ہمیں عطا فرمائے، سال میں جب موقع ملے حضور کی آمد کی خوشی مناؤ تو حضور قبول فرمائے۔ کوئی خاص مخصوص نہیں ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ 12 ربیع النور شریف حضور کی ولادت کا دن ہے، تو کیا صرف وہی دن ہم خوشی منائیں گے؟ حضور کے آنے کے بعد ہم باقی کے دن خوشی نہیں منائیں گے؟ پورا سال بھی اگر انسان خوشی مناتا رہے حضور کی آمد کی تو یہ کم ہے، یہ کم ہے۔ ہم ان کی شان کے مطابق کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اپنی ایک عاجزانہ سی حاضری ہے، اپنی ایک غلامانہ سی حاضری ہے، اور وہ اتنے کریم آقا ہیں کہ ہماری حاضریوں کو قبول فرماتے ہیں، اتنے کریم آقا۔ تو پچھلے 2-3 جمعۃ المبارک سے میں آپ کو وہ میلاد سنا رہا تھا جو ذکر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، جو ذکر میلاد اللہ سونے نے قرآن مجید میں فرمایا۔ آج آپ کو وہ بات سناؤں گا کہ جو انبیاء نے حضور کا ذکر میلاد کیا، جو خود حضور نے اپنا ذکر میلاد کیا، اور جو مائی صاحبہ نے حضور کا ذکر میلاد فرمایا۔ جتنا وقت درکار ہے، جتنا وقت اپنا میسر ہے، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ باتیں مکمل ہوں، کچھ رہ گئیں تو انشاءاللہ ابھی یہ ماہ مقدس چل رہا ہے، اور کتنی خوبصورت بات ہے کہ یہ مہینہ ختم ہوگا تو پھر بڑی 11ویں شریف کے جشن، حضور غوث الورا کے جشن، اس ماہ میں امام الانبیاء کا جشن منایا جاتا ہے، ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب اگلا مہینہ آئے گا تو ذکر غوث الورا شروع ہو جائے گا، جو امام الاولیاء ہے۔ کتنا خوبصورت یہ بات ہے۔ پچھلے ماہ مقدس اس سے گزرا صفر کا، اس سے پیچھے محرم شریف کا، کتنی یہ خوبصورت ہمیں اللہ نے اتنا پیارا دین عطا فرمایا ہے، برکتوں سے نواز۔ بار بار ان غلاموں کو موقع حضور کے صدقے سے ملتا ہے کہ توبہ کر لیں، بار بار موقع ملتا ہے کہ اپنی خلاصی کروا لیں، بار بار موقع ملتا ہے کہ جو گناہ کیے ان سے ہٹ کر اب توبہ کر کے بخشش و مغفرت کے رستے پر چل، بار بار۔ یہ اتنا خوبصورت دین اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب حضور کی ولادت ہوئی تو مجھ سے ایسا نور نکلا جس نور کی روشنی سے شام کے محلات روشن ہو گئے، یعنی اس نور کی چمک ایسی تھی، کہاں حضور کا گھر، کہاں حضور کے دادا جان کا گھر، کہاں حضور کی والدہ کا گھر، کہاں حضور کے والد کا گھر، کہاں شام کے محلات، یہ وہ آئے کہ ان کے نور کی چمک سے آپ فرماتی سب کچھ سامنے روشن ہو گیا، عیاں ہو گیا کہ شام کے محلات میں دیکھ رہی تھی۔ یہ شان ہے میرے کریم کی۔ پھر فرمایا کہ حضور کی جب ولادت ہوئی، ایک تو نور چمکا، دوسرا میں نے دیکھا کہ چاند خیمے کی طرح ہو گیا، چاند خیمے کی طرح ہو گیا۔ خیمہ کیا ہے؟ خیمہ سمجھتے ہیں؟ آپ نے دور دراز پہاڑی علاقوں میں دیکھو کئی لوگوں نے خیمے لگائے ہوتے ہیں، آپ سیر کے لیے جائیں، بڑی بڑی دور لوگ جاتے ہیں، خیمے بھی ساتھ رکھتے ہیں۔
اس کو خیمہ کہتے ہیں۔ تو ایک تو یہ خیمہ ہوگا جو میں اور آپ لگا سکتے ہیں، تو جن کا چاند خیمہ بن جائے، جن کا خیمہ چاند بن جائے، اس رسول کی آمد کی شان کیا ہو۔ دیکھیں ہماری کیا طاقت ہو سکتی ہے؟ کچھ نہیں، یہ ان کا کرم ہے، یہ ان کا کرم ہے کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ خیمہ ہم جو لگاتے ہیں وہ اور خیمہ ہے، جو خیمہ سیدہ فرما رہی ہیں وہ اور خیمہ ہے۔ یہ وہ خیمہ ہے کہ جب حضور جھولا مبارک ہے اس میں آرام فرما رہے ہوتے تو جہاں جہاں انگلی جا رہی ہوتی یہ خیمہ وہاں وہاں چل کر جا رہا ہوتا۔ یہ وہ خیمہ ہے کہ جب لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کوئی دلیل دکھائیے اپنی نبوت کی، تب ہم ایمان لے کر آئیں گے آپ پر۔ پہاڑ پر شق القمر جب ہوا، پہاڑ پر کھڑے ہیں اور اشارہ فرمایا، یہ وہی چاند جو خیمہ بن گیا، ایک اشارہ فرمایا چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ چاند کی تو رغبت ہے، سے تھوڑی ہو جاتے ہیں۔ چاند بھی جانتا ہے کہ یہ انگلی کس کی ہے، چاند بھی جانتا ہے کہ یہ اشارہ کون کر رہا ہے، چاند بھی جانتا ہے یہ انگشتان مبارک کس کی ہے، چاند بھی جانتا ہے یہ شخصیت کون ہے۔ تو جب آمد مصطفیٰ ہوئی، جب حضور کی ولادت ہوئی تو سیدہ فرماتی ہیں میرے اوپر چاند خیمے کی طرح ہو جاتا۔ اور پھر سیدہ فرماتی ہیں کہ صرف چاند ہی نہیں، آپ اس ماہ مبارک میں آپ دیکھیں گلی کوچے بازار محلے سجے ہوئے، سجے ہوئے۔ اللہ کی سنت، حضور کی میلاد پر، حضور کی ولادت پر روشنیاں کرنا یہ سونے رب کی سنت۔ سیدہ فرماتی ہیں جب حضور کی ولادت ہوئی تو ستارے مشعلوں کی طرح ہو گئے، میرے سر پر آ گئے اور ستارے مشعلوں کی طرح ہو گئے۔ آج آپ کی جو طاقت ہے آپ اس حساب سے لائٹنگ کرتے ہیں، آپ چراغاں کرتے ہیں، آپ روشنی کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ جشن ولادت مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے۔ تو جب سیدہ فرماتی ہیں حضور کی ولادت ہوئی تو اللہ نے ستاروں کو مشعلوں کی طرح میرے سر کے اوپر۔ یہ حضور کی شان ہے، یہ حضور کی شان ہے۔ پھر سیدہ فرماتی ہیں تین باتیں ہو گئیں، ذہن میں بٹھائیں۔ ایک نور چمکا جس سے سب کچھ روشن ہو گیا، چاند خیمے کی طرح ہو گیا، ستارے مشعلوں کی طرح ہو گئے۔ اب چوتھی بات سیدہ فرماتی ہیں کہ جب حضور کی ولادت ہوئی تو حضور پاک و صاف تھے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کیفیت کیا ہوتی ہے، لیکن حضور کی جب ولادت ہوئی تو آپ پاک و صاف تھے۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھی، فرماتی میں نے خیال کیا کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دوں، کیونکہ جب حضور کی ولادت ہوئی چراغ کمرے میں جل رہا تھا، لیکن حضور کے آتے ہی چراغ کی روشنی ماند پڑ گئی، حضور کے چہرے سے یہ جو رونق تھی اس سے سارا کمرہ روشن ہو گیا۔ آپ فرماتی ہیں میں نے جب یہ رنگ دیکھا، خوشبو آ رہی ہے، جب یہ رنگ دیکھا کہ آپ کے دونوں شانوں کے مبارک مہر نبوت چمک رہی ہے، اس سے روشنی نکل رہی ہے، میں سمجھ گئی یہ کوئی عام بچہ نہیں آیا، کیوں نہ یہ سعادت مجھے حاصل ہو کہ میں حضور کو غسل دوں۔ فرماتی ہیں میں نے گود میں لیا، غسل کا ارادہ کیا تو غیب سے کان میں آواز آئی، اے صفیہ تم تکلیف مت کرو، ارے یہ وہ آئے ہیں جو ازل سے پاک و صاف ہیں، وہ آئے ہیں جو ازل سے پاک و صاف ہیں۔ یہ وہ آئے ہیں جو ازل سے پاک و صاف ہے۔ تو جب حضور کی چمک ایسی تھی تو شاعر اعلیٰ حضرت جیسے ہوں تو کیا فرماتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے، سارے رل کے پڑھو، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے۔ چار باتیں ہو گئی،
ذہن میں بٹھائیں سب سے پہلے کہ حضور کی روشنی سے سب کچھ روشن ہو گیا، چاند خیمے کی طرح ہو گیا، ستارے مشعلوں کی طرح ہو گئے۔ سیدہ فرماتی ہیں آپ کی ولادت ہوئی، اس حال میں آپ کو میں نے پیدا کیا کہ آپ پاک و صاف تھے۔ پانچویں بات سنیے گا، سیدہ طیبہ طاہرہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ حضور پاک و صاف تھے، ساتھ ہی ساتھ حضور مشک و عنبر میں معطر تھے کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے حضور کو خوشبوؤں سے نہلایا گیا ہے، ایسی خوشبو کہ مکہ کی گلیاں خوشبودار ہو گئیں، مکہ کی گلیاں مہک اٹھی، مکہ کی گلیاں مہک اٹھی۔ یہاں پر مجھے ایک مائیہ یاد آ گیا، شاعر لکھتے ہیں پیاں بل بولا چہک دیا، پیاں بل بولا چہک دیا، پڑھئے پیاں بل بولا چہک دیا، جتھوں سونا لنگ جاوے او گلیاں بھی مہک دیا، کرم کے آشیاں نیکی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی۔ یہ حضور کی شان ہے، آپ مشک عنبر سے معطر تھے۔ کتنی باتیں ہو گئیں؟ 5 باتیں ہو گئیں۔ یاد رکھیں حضور کی ولادت کی باتیں یاد رکھیں۔ رنگ تو بہت سارے ہیں، یہ مختصر کیونکہ وقت نہیں، جتنی بیان کرو اتنی یاد کر۔ چھٹی بات جو ذکر میلاد سیدہ فرما رہے ہیں، دیکھیں میلاد کیا ہے؟ ولادت کے تذکرے کرنا، تو سیدہ ولادت کی تذکرے کر رہے ہیں۔ میلاد نہیں منانا تو پھر اور کیا ہے؟ یہ ذکر میلاد نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ کہ حضور کی آمد پر جو رنگ تھے وہ رنگ بیان فرما رہی، جو حسین و رنگی نظارے تھے وہ نظارے سنا رہی۔ اور کیا ہوتا ہے میلاد؟ یہی تو میلاد ہے۔ پاک و صاف تھے، مشک و عنبر سے معطر تھے۔ اب جو کتنی باتیں ہو گئی کہ سب سے پہلے حضور کے چہرے سے روشنی نکلی، سب کچھ روشن، چاند خیمے کی طرح ہو گیا، ستارے مشعلوں کی طرح ہو گئے، اور حضور پاک و صاف تھے، حضور پاک و صاف تھے، حضور مشک و عنبر سے معطر تھے۔ صفیہ، سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارے نظارے دیکھے۔ اگلی بات سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے جب حضور کی ولادت ہوئی آپ پاک و صاف تھے، مشک و عنبر سے معطر تھے، اور اگلی بات آنکھوں میں قدرتی سرما لگا ہوا تھا۔ قدرتی سرما، ایسی خوبصورت آنکھیں کہ آنکھوں میں ایسا محسوس ہو کہ جیسے جب حضور آئے تو کسی نے تیار کر کے بھیجا ہے، کسی نے سجا کر بھیجا ہے، کسی نے پیار کر کر بھیجا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ تمہارے پاس وہ رسول تشریف لائے جن پر تمہارا مشقت میں پڑ جانا گراں گزرتا ہے، یعنی تشریف لائے۔ پچھلے جمعہ کو جو میں نے آیتیں سنائی اس میں بھی آنے کا ذکر، بھیجنے کا ذکر، آنے کا ذکر، معلوم ہوا کسی نے سجا کر بھیجا ہے، کسی نے حضور کو تیار کر کے بھیجا ہے۔ ایک تو حضور پاک و صاف ہے، ایسا محسوس ہو مشک و عنبر سے معطر ہے، ایسا محسوس ہو آنکھوں میں سرما لگا ہے۔ آخری بات سیدہ نے جو فرمائی وہ یہ تھی کہ ساتھ ہی حضور نے سر سجدے میں ڈال دیا اور لب ہل رہے تھے، آواز آ رہی تھی یا ربی حبلی امتی۔
اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ یہ ذکر میلاد نہیں پھر اور کیا ہے؟ پھر اس پر یہ بھی دلیل ہے کہ حضور نبی ہیں۔ جو اعتراض اس بات پر کہ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، نہیں، اعلان نبوت 40 سال، نبی تو تب بھی تھے جب کچھ نہ تھا، جب کچھ نہ تھا نبی حضور تب بھی تھے جب کچھ نہ تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضور کا پیدا ہوتے ہی، حضور کی ولادت با سعادت ہوتے ہی لب ہلنا اور یہ کہنا کہ میری امت کو بخش دے، یہ اس بات پر دلیل ہے کہ اس امت کے رہبر و آقا تشریف لائے ہیں، امام تشریف لائے، سردار و بادشاہ تشریف لائے، سید تشریف لے کر آئے۔ ایک دن کا بچہ ہو، ایک دن کا بھی چھوڑے، چند لمحوں کا بچہ ہو، اس کو کوئی سمجھ ہوتی ہے؟ اپنی ذات کا علم، اپنی پہچان کا علم، اپنے دین کا، اپنے مذہب کا، اپنے مسلک کا علم، اپنے ماں باپ کا علم، عمر کے جوں وہ مراحل طے کرتا رہتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے۔ سمجھ بوجھ آتے بھی 4-5 سال لگ جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے بھی میں کون ہوں، میرا دین کیا ہے۔ پھر جوں انسان بوڑھا بھی ہو جائے، وہ پھر بھی زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے میں سیکھتا رہتا ہے، مکمل نہیں ہو سکتا، وہ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی طریقے سے سیکھتا رہتا ہے، علم ہے یہ۔ لیکن حضور کی ولادت کے وقت، جب عام بچے کی ولادت ہو اس کو سمجھ نہیں اپنی، حضور کی ولادت ہو تو حضور کیا فرما رہے ہیں؟ اپنی تو ایک طرف رکھ دے، امت کی سمجھ ہے، اپنی ایک طرف رکھ دے، امت کی آپ کو ایسی یاد ہے، امت کی ایسی فکر ہے، امت سے ایسی محبت ہے، امت سے ایسا پیار ہے کہ فرما رہے ہیں یا ربی حبلی امتی، مولا میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ ابھی دنیا میں آئے ہیں تو پہلے الفاظ زبان سے امت کے لیے نکلے، اس امت سے میرے آقا کو کتنا پیار ہے، اس امت سے میرے حضور کو کتنا پیار ہے۔ آئیے ایک دو چھوٹی چھوٹی، چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، باتیں انشاءاللہ یہ موضوع میرا چلتا رہے گا کہ حضور نے جو، یہ تو سیدہ نے جو ذکر میلاد فرمایا، یہ وہ میں نے آپ کو سنا جو حضور نے خود ذکر میلاد کی۔ ایک چھوٹی سی 2-3 باتیں صرف عرض کروں گا، پھر بات مکمل۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تمام اشیاء سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے میرے نور کو پیدا فرمایا، جب کچھ نہ تھا، نہ جنت تھی، نہ دوزخ تھی، نہ آسمان تھے، نہ زمینیں تھیں، نہ انسان تھے، نہ جانور تھے، نہ چرند تھے، نہ پرند تھے، نہ کائنات تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ کائنات میں جو کچھ ہے وہ بعد میں ہے۔ فرمایا جب کچھ نہ تھا اس وقت اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق فرمایا، اپنے نور سے پیدا فرمایا، اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ جناب جابر رضی اللہ تعالی، اب یہ حضور کی زبانی ذکر میلاد، اپنی ولادت کا حضور نے تذکرہ کر دیا، یہ ذکر میلاد نہیں پھر اور کیا ہے؟ میلاد ولادت کی تذکرے کو کہتے ہیں، ولادت کو میلاد کہتے ہیں۔ حضور کے ولادت با سعادت کا حضور تو خود تذکرہ کر دیں تو پھر ذکر میلاد نہیں پھر اور کیا ہے؟ جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں آئے تو حضور سے پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور جب کچھ نہ تھا اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ سب سے پہلے تو حضور نے ارشاد فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اے جابر تمام اشیاء سے پہلے تیرے رب نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ میں نہیں کہہ رہا، حدیث موجود ہے، حضور کا فرمان موجود ہے کہ جب کچھ نہ تھا اس وقت تیرے رب نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمائی۔ ذکر میلاد نہیں پھر اور کیا ہے؟ پھر حضور نے فرمایا مجھے 6 چیزوں انبیاء کے اوپر فضیلت دے کر بھیجا گیا، یہ ذکر میلاد نہیں، یہ آنے کا ذکر کر، ذکر میلاد نہیں پھر اور کیا ہے؟ حضور نے فرمایا مجھے قاسم بنا کر بھیجا گیا،
وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، اللہ عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، مجھے قاسم بنا کر بھیجا گیا۔ یہ بھیجنے کا ذکر اور قاسم کا ساتھ ذکر کرنا یہ ذکر میلاد نہیں پھر اور کیا ہے؟ حضور نے خود فرمایا، قرآن بھی فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، حضور نے بھی فرمایا اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور آخری بات کہہ رہا ہوں، یہ بات ذہن میں رکھیں، حضور نے فرمایا، کسی نے پوچھا حضور آپ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، آپ سوموار کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ روزہ رکھنے کی وجہ کوئی اور بھی ہو سکتی تھی، روزہ میں بھی اگر رکھتا ہوں آپ بھی رکھتے ہیں، رمضان کی تو فرض ہے، نفلی روزہ بھی رکھیں، وجہ یہ ہوگی کہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ لیکن یہاں پہ معاملہ کچھ اور ہے۔ جب پوچھا گیا یا رسول اللہ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہیں، کہا کہ اس دن اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا تھا، اس دن میں پیدا ہوا تھا۔ یہ پیدا ہونے سے اس دن کے روزے کو خاص کر دینا یہ ذکر میلاد نہیں پھر اور کیا ہے؟ تو سوموار کے دن کا حضور روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس لیے رکھا کرتے تھے کہ اس دن میری ولادت ہوئی ہے۔ حضور فرماتے اس دن میری ولادت باسعادت۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کی حاضر کو اللہ قبول فرمائے۔ انشاءاللہ جو انبیاء کا ذکر، انشاءاللہ جو ذکر میلاد انبیاء نے کیا، انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک کو آپ کو یہ ذکر، پھر صحابہ کی باتیں آئیں گی انشاءاللہ۔ جب تک یہ ماہ مقدس ہمیں نصیب میں، انشاءاللہ یہ ضرور گفتگو جاری رہے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہم سب کی حاضر کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب